اب آگے چلتے ہیں، کچھ ہمارے شبہات ہوں گے، کچھ ہمارے سوالات ہوں گے، وہ بھی آپ سامنے رکھیں۔ یہ جو تحریری درخواست کا تصور ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ مرد کو دوسری شادی کی طلب ہوئی، وہ تحریری درخواست لکھنے بیٹھ جائے۔ اس تصور کو ذرا ثابت کرو قرآن و حدیث سے۔ پھر آپ نے کہا جی پہلی بیوی کی اجازت، آپ نے پہلی بیوی کی پرمیشن کو ڈسکس کیا، آپ نے تو عدل کو یہاں ڈسکس ہی نہیں کیا، ٹھیک؟ پھر آپ نے کہا جو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، یا آپ نے اس سلسلے میں اپنی رائے دی، تو آپ کون ہوتے ہیں ڈیبیٹ کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اپنی اوپینین دینے والے؟ یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے ہی نہیں جہاں اوپینین کا عمل دخل ہو۔ جب یہ اجتہادی مسئلہ ہے ہی نہیں، قرآن کا واضح حکم ہے، واضح آرڈر ہے، جہاں اجتہاد کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی، تو ایسے گند اجتہاد کے نام پر گند مارنے والے کہاں کھڑے ہیں؟ وہ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس پہ مزید بات کریں گے۔ اور یہ جو اجازت کا تصور ہے نا، پہلی بیوی اجازت دے، اللہ اکبر، یہ اجازت کا تصور خواتین و حضرات بڑا بھیانک ہے، بہت بھیانک ہے۔ اس اجازت کا جو تصور ہے، اس تصور کی ایک انتہا مغرب میں ہے اور دوسری انتہا مشرق میں ہے۔ مغرب میں دیکھ رہے ہیں اجازت کا تصور، وہاں اجازت سے زنا لیگلائز ہے، عورت سے اجازت لیں، وہ راضی ہو جائے، زنا جائز ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بھوک پیاس کی طرح، ایک بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھیک، اجازت مل گئی، جائز ہو گیا۔ یعنی مغرب میں اجازت سے نکاح، زنا جائز ہو گیا، اور یہاں بغیر اجازت کے نکاح ہی ناجائز ہو گیا۔ مغرب میں ایک انتہا کہ اجازت سے گناہ لیگلائز ہو گیا، زنا لیگلائز ہو گیا، اور یہاں کیا ہے؟ اجازت سے نکاح ہوگا، اجازت نہیں، اجازت نہ ہونے کی صورت میں جائز کام ناجائز ہو گیا۔ یعنی مغرب میں اجازت ہونے کی صورت میں ناجائز کام جائز ہو گیا، اور ہمارے ہاں اجازت نہ ہونے کی صورت میں جائز کام ناجائز ہو گیا۔ تو بیسک جو تھیم ہے اس کے نیچے، فنومینا ہے اور بیسک تصور ہے، وہ اجازت کا ہے۔ یہ اجازت بڑا بھیانک ہے، یاد رکھیے تصور۔ اس اجازت کو لیں اور اس پورے مغربی فلسفے کو دیکھیں۔ دراصل ہم اسی مغربی فلسفے سے مرعوب ہو گئے ہیں، انہوں نے اجازت سے نکاح کو حلال کر لیا، اور ہم نے بھی یہی کہہ دیا جب تک اجازت نہیں ہوگی حلال نکاح بھی حلال نہیں ہوگا، خبردار، کیونکہ پہلی بیوی اجازت نہیں دے رہی ہے، 1 سال تمہیں قید کاٹنی پڑے گی، 5 لاکھ تمہیں جرمانہ دینا پڑے گا۔ اجازت کا تصور بڑا خطرناک ہے۔ اور یہ اجازت کا تصور یہ کہاں سے آیا؟ دراصل یہاں سے آیا کہ انسان پر حکمرانی صرف انسان کر سکتا ہے، بس میرا جسم میری مرضی، انسان پر غیر انسان حکمرانی نہیں کر سکتا۔ یہ دراصل یہ جو اجازت کا تصور ہے نا، یہ اس فلسفی سے آیا ہے، اور اس فلسفی میں اللہ کی مرکزیت کو اپنی طرف سے ہٹا کے انسان نے اپنی مرکزیت قائم کر دی، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، اللہ کو نکال دیا ہم نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ آگے ہم ایک دو اور باتیں کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ جو ایک کیس آیا غالباً ملتان کا ہے یا کہاں کا ہے، کہ پہلی بیوی نے اپنے شوہر کو گرفتار کروا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھنا چاہیے ہمارے ارباب اختیار کو اور دلچسپی رکھنے والے ساتھیوں کو، یہ کہیں پلانٹڈ کیس تو نہیں ہے، باقاعدہ پلانٹ تو نہیں کیا گیا، کیونکہ مجھے وہاں اینکر نے یا وہاں ٹی وی چینل نے بتایا کہ وہ تو جو پہلا جو شوہر ہے، وہ جو پہلی بیوی ہے، وہ اس کو چھوڑ چکا ہے، تو اب تو وہ دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہا۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ مجھے ایک سمیل سی آ رہی ہے، کہیں یہ پلانٹڈ کیس تو نہیں کہ باقاعدہ شوہر کو اجرت دے کے راضی کیا گیا اور پھر پہلی بیوی نے کیا کہتے ہیں کیس کیا ہو، تاکہ یہ کیس ایک رول ماڈل کی شکل میں سامنے آئے اور دوسری بیوی کے لیے لوگ ہچکچائیں، دوسری شادی نہ کریں، کیونکہ عالمی جو سازشیں ہوتی ہیں نا، ان کے ڈانڈے بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ تو خیر اس سلسلے میں مجھے تحقیق نہیں، لیکن بہرحال ایک کویسچن ضرور ہے کہ کہیں یہ پلانٹڈ کیس تو نہیں، کہیں یہ خود کیس آگے لایا تو نہیں گیا، تاکہ باقاعدہ اس کیس پہ سزا دے کر ایک پورا میسج پاکستانی سوسائٹی کو ڈیلیور کر دیا جائے کہ خبردار تم نے دوسری شادی نہیں کرنی ورنہ پہلی بیوی تمہیں اندر کروا دے گی۔